میرا نام رانی ہے۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے شہر دنیا پور میں اپنے 5 سالہ بیٹے علی کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا شوہر کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر ہوتا ہے۔ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے۔ رات کو ہم کمرے میں سو رہے تھے کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے لوہے کا صندوق کھولا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص چوری کی نیت سے گھر میں گھس آیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس رات بھی میرا شوہر گھر سے باہر تھا۔ میں اکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ لیکن دوسری طرف مجھے معلوم تھا کہ میرا سارا طلائی زیور اور میرے شوہر کے پیسے صندوق میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کمبل سے تھوڑا سا منہ باہر نکالا تو میرا شک درست ثابت ہوا۔ ایک آدمی میری آنکھوں کے سامنے صندوق کھول کر جلدی جلدی سے چیزیں سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی اور میرے زیورات جو لاکھوں کی مالیت کے تھے میری آنکھوں کے سامنے لٹ رہے تھے اور میں بے بس تھی۔ اگر میرا شوہر گھر ہوتا تو یقیناً چور گھر میں داخل ہونے کی اتنی جلدی ہمت نہ کرتا۔ وہ جو کوئی بھی تھا پوری معلومات لے کر آیا تھا، اسی لیے اتنی بے فکری سے لاک کھول کر میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ اور اب میں نے سوئے ہوئے علی کو دیکھا تو ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی والا پستول تھا جس سے کھیلتے کھیلتے وہ سو گیا تھا۔ دکھنے میں وہ پستول بالکل اصلی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ میں نے ایک رسک لینے کا فیصلہ کر لیا۔ علی کے ہاتھ سے پستول پکڑا، بنا آواز پیدا کیے اٹھ کھڑی ہوئی اور چور کے پیچھے جا کر اس کے سر سے لگا دیا اور سخت الفاظ میں کہا کہ سارا سامان واپس رکھ دو اور الٹے قدموں باہر نکل جاؤ، ورنہ سر میں سوراخ کر دوں گی۔ چور ایک دم بوکھلا گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے بیگ سے سارا زیور اور سامان نکال کر زمین پر ڈھیر کر دیا اور الٹے قدموں کمرے سے نکل گیا۔ اچانک میرا بیٹا علی اٹھ بیٹھا اور سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا، امی پستول میں پانی بھر لو ورنہ یہ نہیں چلے گی۔ جیسے ہی چور کو پتہ چلا کہ پستول پانی والا ہے وہ واپس مڑا اور مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ پھر اس نے مجھے باندھ دیا اور میرے سارے کپڑے اتار کر میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی اور جاتے ہوئے سارا کچھ بیگ میں ڈال کر ساتھ لے گیا۔ میرا بیٹا علی بہت سہم چکا تھا لیکن میں نے اس کو پیار سے گلے لگا لیا کیونکہ وہ تو معصوم تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔